یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے پڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے. یعنی تم کیا تھے؟ ایک نطفہ تھا، ایک مطلب شوہر بیوی کے درمیان ایک چھوٹا سا بوند، وہ بوند کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان پھونکی. تم بے جان چیز تھے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا جان ڈالا. یہود و نصارہ اللہ پہ تھوڑا سا ایمان رکھتے تھے، پتہ ہی تھی نا میں آپ لوگوں کو کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ بات پہ ایمان تھا. بارش برسانے والا اللہ ہے، یہ بات پہ ایمان تھا. زمین سے جو پیداوار ہوتی وہ بات پہ ان کا ایمان تھا. کچھ چیزوں پہ ایمان تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ اسی مثال سے بتا رہے کہ ایک واحد اللہ ہی تو ہے کہ تم بے جان چیز تھے، بے جان چیز تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جان ڈالا. کیا یہ تمہیں اللہ کی وحدانیت نظر نہیں آتی اس میں؟ یعنی موجود ہی نہ تھے، تم کسی طرح سے جو ہے نا موجود ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے. پھر وہ تمہیں موت دے گا. زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور ایک توحید کس کو بولی تھی میں؟ ایک ہونے کی. توحید کا مطلب ہی ہے کہ ایک اللہ، واحد، احد جو ہے نا ایک ہی ہونے والا. تو وہ ایک توحید یہاں پہ تمہیں اللہ کے ایک ہونے کا نہیں نظر آ رہا کیا یا تمہارے رب کی یہ توحید نظر نہیں آ رہی کیا؟ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ اس کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے ظاہر کرے گا. یعنی موت اور حیات، موت اور جو ہے زندگی، یہ دو چیزیں بھی تم اگر اس پہ بھی اگر غور و فکر کر لو گے تو موت بھی اللہ ہی دے رہا تمہارے سامنے. جو رشتہ دار چلے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے چلے جا رہے ہیں، دنیا سے فارغ ہو جا رہے ہیں، تو وہ موت بھی اللہ دے رہا. پھر زندگی بھی جب تم جی رہے ہو تو وہ بھی اللہ دے رہا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ دوبارہ بھی اللہ زندہ کرے گا تو وہ اللہ ہی کرے گا. جبھی بھی ایک اللہ کی ہی توحید رہے گی. تو کیا تمہیں یہ مثال سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس طرح سے فرمایا جا رہا. یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے اکیلے کی پیداوار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی تو پیدا کرا یہ ساری چیزیں. جو پہاڑ دیکھتے ہو، جھاڑ دیکھتے ہو، زمین میں جو کھیت لہراتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی ہی تو حکم سے آتے ہیں. پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے. ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں.